ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی سوداگر کے پاس ہندوستان کے جنگل سے پکڑا ہوا ایک نہایت خوبصورت طوطا تھا۔ ایک بار وہ سوداگر تجارت کی غرض سے ہندوستان روانہ ہونے لگا تو وقت رخصت اس نے اپنے تمام نوکر چاکروں سے پوچھا کہ وہ ہندوستان سے ان سب کے لیے کیا کیا لائے۔ سب نے حسب پسند فرمائش کر ڈالی۔ سوداگر نے حامی بھر لی۔ جاتے جاتے اس نے ازراہ مذاق اپنے طوطے سے بھی اس کی فرمائش پوچھ ڈالی۔ طوطے نے جواب دیا، میری کچھ فرمائش نہیں، لیکن میرے ہم جنس طوطوں کو میرا اتنا پیغام پہنچا دیجیے گا کہ میں قید میں ان سے ملنے کے لیے بے تاب ہوں۔ کوئی ایسی راہ نکالو کہ ملاقات ہو سکے۔ سوداگر نے وعدہ کیا کہ ہندوستان کے طوطوں تک یہ پیغام ضرور پہنچا دے گا۔ سوداگر ہندوستان پہنچا اور دوران سفر جب اس کا گزر ایک جنگل سے ہوا اور اس کے کانوں میں طوطوں کی آواز آئی تو اسے اپنے پالتو طوطے کا پیغام یاد آیا۔ اس نے طوطوں کے سامنے جا کر اس کا پیغام سنا ڈالا۔ پیغام کا سننا تھا کہ ایک طوطا تھر تھراتا ہوا نیچے گرا اور پھر بے جان ہو گیا۔ سوداگر بہت حیران ہوا اور اس واقعے سے یہی نتیجہ نکالا کہ ضرور یہ طوطا میرے طوطے کا قریبی عزیز ہوگا جو اس کی قید کی خبر سن کر اس کی تاب نہ لایا اور جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ سوداگر کو بہت افسوس ہوا۔ جب سوداگر وطن واپس آیا تو اپنے سارے نوکروں کی فرمائش کردہ چیزیں ان کے سپرد کر دی، جس پر وہ بہت خوش ہوئے۔ طوطے نے بھی پنجرے سے اپنے پیغام کا جواب طلب کیا۔ سوداگر کے چہرے پر غم کے سائے لہرا گئے۔ اس نے طوطے کو جواب نہ سننے کی تاکید کی، لیکن طوطے کا اصرار بڑھتا گیا۔ آخر سوداگر نے کہا، میں نے تیری حالت اور تیرا پیغام دونوں تیرے جنگل کے طوطوں کے سامنے گوش گزار کیا۔ ان میں سے ایک طوطا جو شاید تیرا قریبی عزیز تھا وہ نیچے گرا اور اس نے پھر پھرا کر اپنی جان دے دی۔ اتنا سننا تھا کہ قیدی طوطے کی بھی آنکھیں پتھرا گئیں، تھر تھری چھوٹ گئی اور وہ پنجرے کے اندر ہی کلا بازی کھا کر بے جان ہو گیا۔ سوداگر نے جب اپنے سامنے اپنے پیارے طوطے کو یوں مرتے ہوئے دیکھا تو غم و اندوہ سے بدحواس ہو گیا۔ بار بار سینہ کو بھی کرتا کہ میں نے یہ پیغام تجھے کیوں دے دیا، اب تیرے جیسا طوطا کہاں سے لاؤں گا، ہائے میں نے کیا کر دیا۔ جب اس نے خوب رو دھو کر اپنے دل کی بھڑاس نکال لی تو مرے ہوئے طوطے کو نہایت پیار سے پنجرے سے نکالا اور دیوار کے باہر پھینک دیا۔ باہر پھینکنا تھا کہ فوراً وہ طوطا اڑ کر سامنے والی درخت کی شاخ پر بیٹھ گیا۔ سوداگر حیران ہوا کہ ایک ذرا سے طوطے نے اسے بے وقوف بنا کر رکھ دیا۔ وہ چلا کر بولا، اے چلاک عیار طوطے، یہ کیا قصہ ہے؟ طوطے نے جواب دیا، اے شخص، اگر سننا ہی چاہتا ہے تو سن، اس طوطے نے مجھے پیغام دیا تھا کہ تو اپنی میٹھی بول چال ترک کر اور اپنی نغمہ سرائی بند کر، انہی اوصاف نے تجھے قیدی بنا دیا ہے، اور پھر خود بے جان ہو کر گرا تو مجھے یہ اشارہ دیا کہ تو بھی خود کو بے جان ظاہر کر کے سے چھٹکارا پا سکتا ہے۔ تیرا بہت شکریہ، تو نے میرا پیغام میرے ہم وطنوں کو دے کر اور مجھے ان کا اشارہ بتا کر اس اندھی قید سے رہائی دلا دی۔ سوداگر نے ٹھنڈی آہ بھری اور کہا، جا خدا تیری حفاظت کرے، جاتے جاتے بھی تو نے مجھے ایک نیا راستہ دے دیا۔ طوطا سفر کی صعوبتیں برداشت کرتا آخر کار اپنے ہم جنسوں سے آ ملا اور آزادی کی نعمت سے لطف اندوز ہونے لگا۔ دراصل اس حکایت میں طوطے سے مراد نفس ہے، اور جب تک یہ نفس دنیا کی دل فریبیوں میں اور رنگینیوں میں مبتلا رہتا ہے، انسان اس کا قیدی ہے۔ جیسے ہی انسان اپنے نفس کو مردہ کرتا ہے تو اسے حقیقی آزادی ملتی ہے۔